ویلکم بیک ناظرین ایک اہم ایشو جو چل رہا ہے اور کریک ڈاؤن جو کہ غیر قانونی طور پہ اس شہر میں بالخصوص جو مقیم افغانی باشندے ہیں، اور جس طرح پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ مختلف جو سنگین نوعیت کے جرائم ہیں اس میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اب تک کی کیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں فیصل ملک، اور فیصل ملک سے جانتے ہیں۔ فیصل ملک ہمارے نمائندے ہیں، بتائیے گا فیصل ملک کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، شہر قائد میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں اور غیر ملکی افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ سلسلہ دستور جاری رہنے کے بعد کراچی پولیس نے رواں برس میں غیر قانونی طور پر مقیم 2189 افغان باشندوں کو گرفتار کر کے 700 کیس مقدمہ درج کر دیے۔ جبکہ اگر بات کی جائے کراچی پولیس کے ریکارڈ کے مطابق رواں برس میں شہر کے مختلف علاقوں سے غیر قانونی طور پر مقیم 2189 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ گزشتہ ماہ جنوری میں 48 مقدمات درج کر کے 100 ماہ کے قریب فروری میں 59 مقدمہ درج کیے گئے، جبکہ 189 دوسرے مقدمات بھی درج کیے گئے۔ اگر بات کی جائے 29 مقدمات تو تیسرے محلے میں یہ بھی درج کر لیے گئے تھے، جبکہ افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا، اور ریکارڈ کے مطابق ماہ اپریل میں 38 مقدمات بھی درج کر کے انہیں 69 مقدمہ درج کیے گئے، اور اس کے بعد مئی میں 23 مقدمات درج کر کے 121، اور جون میں 64 مقدمات درج کر فیصل کے یہ مقدمات کی 205 جو نوعیت ہے، فیصل مقدمات کی نوعیت بتائیے گا، اس میں کس کس قسم کے جو دفعات ہیں وہ شامل کیے گئے؟ جی، اس میں اسٹریٹ کرائم اور قتل و غارت کی مقدمات درج ہیں، جو کہ شہریوں کو اس میں جو افغان باشندہ جو لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو کہ شہر کے اسٹریٹ کرائم میں جو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس بار بار کوشش کر رہی ہے، اور تابڑتوڑ کارروائیاں بھی جاری ہیں، جس میں اکثر و بیشتر دیگر ڈاکوؤں کے ساتھ افغان باشندے پائے جاتے ہیں، جو کہ ڈاکو اور ان میں عام شہریوں کو جو لوٹ مار کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اگر بات کریں ماہ اپریل میں تو 31 مقدمات درج کر کے، اور دیگر جو مئی میں 23 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، اور بات کریں جون میں تو اس میں 64 مقدمات بھی درج کر کے اور 205 افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ اور ریکارڈ کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے کہ ماہ جولائی میں 40 جو مقدمات درج کر کے 195 31 میں، اور اگست میں تقریباً 22 مقدمات درج کر دیے گئے، اور شہر کے جو شہر قائد میں جو افغان باشندوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ برقرار ہے، اور ان کے جو دن ہے جو گنتی کے دن وہ بھی باقی رہ گئے ہیں، تقریباً 20 کے قریب دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر بات کریں کراچی کے رواں سال برس میں 2189 افغان باشندوں کو گرفتار کر کے ریکارڈ بھی چیک کیا گیا، اور گزشتہ ماہ جنوری میں 48 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ اور بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں جو افغان باشندوں کے خلاف جو ایک کریک ڈاؤن ہے وہ جاری، جس میں افغان باشندوں کو غیر مقیمین کو تارکین کو بھی گرفتار کر کے تھانوں میں منتقل کیا جاتا ہے، جس کے بعد غیر قانونی ملکی ایکٹ کے تحت کورٹ میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ جیل میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین یہی صورتحال ہے اور اس کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے، اور صرف یہی نہیں کہ واردات بلکہ یہ بھی جو اطلاعات ہیں وہ بھی بتائی جاتی ہیں اور دی جاتی ہیں کہ جی یہ جو معاشی معاملات ہیں نا وہ بڑے سنگین ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسمگلنگ کا جو مال ہے نا وہ بڑی تعداد میں اس شہر کے اندر آتا تھا، اور اس کی تعداد کروڑوں میں نہیں اربوں میں تھی، اور وہ یہاں پر اس دکان کے ساتھ رکھ کے وہ بیچا جاتا تھا کہ جو ایک تاجر یہاں کا ٹیکس دے رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، بینک میں پیسے رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا مال دیا جا رہا ہے، دونوں سیم ہیں، اس کی قیمت کم ہے کیونکہ یہ چور دروازے سے آ رہا ہے۔ تو جب یہ سچویشن تھی جس کے اوپر جو ہے یہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اور ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو سنگین معاملات ہیں اس کے اوپر جس طرح پولیس فورس کام کر رہی ہے وہ انتہائی خوشائن ہیں، اور جو شہری ہیں بالخصوص سندھ میں رہنے والے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قومیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے کام کر رہا ہے اور بالخصوص غیر قانونی طریقے سے آیا ہوا ہے تو ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ قانون کے ضابطے کے تحت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے اوپر ہماری ذاتی طور پہ بھی جو لاسٹ انٹرویو تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین صاحب کا، اس پہ بھی انہوں نے بولا تھا، اور اس سے ہم نے ہی سوال کیا تھا کہ کیا یہ پالیسیز مختصر عرصے کے لیے ہیں یا دیر پا رہیں گی، تو ان کا جواب تھا کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ دیر پا تک رہیں گی۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ معاملات صرف بیانات کی حد تک رہتے ہیں یا پھر
اس سے معاملہ بڑھ کر جو ہے وہ چلے گا۔ تو یہ اوورال سچویشن تھی ناظرین، اہم سٹوریز ہم نے آج اپنے سیگمنٹ کا حصہ بنایا اور کوشش کی کہ ناظرین تک اہم سٹوریز جو ہے شہر کی وہ ان تک پہنچائے جائے، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے اگر آپ بھی کسی بھی ایسے معاملے کے اندر ہم سے کوئی بھی چیز رابطہ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز بنے ہوئے کراچی ٹوڈے کے، اس کے اوپر جا کر آپ لوگ یقینی طور پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ اب اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔